بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ رمضان کا چاند دیکھنا کیوں ضروری ہے، کیا رمضان کا چاند دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، رمضان کا چاند دیکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد ہم آپ کو ایک مجرد وظیفہ بتائیں گے، جس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا، رزق میں اضافہ فرمائے گا، مالی تنگی دستی دور ہوگی اور آپ پورا مہینہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کا خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، خواہ وہ مالی مسائل ہوں، جسمانی مسائل ہوں یا کسی قسم کے ذہنی مسائل کا سامنا ہو، ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے چھٹکارا ملے گا۔ یہ آپ کے لیے نادر موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رمضان کا چاند دیکھنا آپ کو نصیب ہوا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ کریم سے اپنے دل کی ساری خواہشات کھل کر بیان کر دیں، انشاءاللہ سب پوری ہوگی۔ آنکھوں سے چاند دیکھے بغیر روزہ نہیں رکھا جا سکتا اور عید بھی نہیں منائی جا سکتی، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور عید کے لیے افطار اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عید کے چاند نہ دیکھ لو۔ اگر چاند تم پر مستور ہو جائے تو حساب لگا لو، یعنی حساب سے 30 دن پورے کر لو۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ چاند دیکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور آپ رمضان کا چاند دیکھنے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن کو ہم ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کریم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ٹولز ہیں، جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قربت ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ کوئی بھی چھوٹی سی نیکی یہ سمجھ کر نہ چھوڑیے کہ یہ چھوٹی ہے، کچھ معلوم نہیں کہ وہی چھوٹی سی نیکی آپ کے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر بشری کمزوریاں ہیں۔ صبح سے شام تک نامعلوم کتنے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی ثواب حاصل کرنے اور اجر سمیٹنے کا موقع ملے تو وہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ سارا اجر اکٹھا ہو کر ہمارا گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آنے والا ہے، تو موقع کی مناسبت سے ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو کہ عمر بھر آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ وظیفہ رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے وہ اللہ پاک پوری کر دے گا۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے گا۔ اگر قرض کی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو اللہ پاک قرض اتارنے کا اسباب پیدا فرما دے گا۔ ذہنی نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے، ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل میں ایک اداسی چھائی ہوئی ہے، تو یہ وظیفہ خالص آپ کے لیے ہے۔ پورے یقین کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کی ٹینشن دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ گھر، گاڑی، کاروبار، جو بھی چیز چاہیے وہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے، بس دل میں یقین پیدا کر لیں۔ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ یہ مہینہ نور ہی نور ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم کی رحمتیں جوش میں آئی ہوتی ہیں۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہ مٹانے کے بہانے تلاش کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں تو سب کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر۔ سبحان اللہ۔ فضا اور موسم ایک عجیب سا کیف و سرور نظر آتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک شیطان کو قید کر دیتا ہے، صرف نفس کا شیطان آزاد ہوتا ہے۔ آسمانوں سے رحمت کی بارش، زمین والوں پر ہر لمحہ نوازش، زمین پر معصوم ملائکہ کا نزول، مغفرت کے پروانے تقسیم،
نیکوکاروں کے لیے درجات میں بلندی کی بشارتیں، شہری کے ایمان افروز لمحات دل میں سرور پیدا کرتے ہیں، اور سارا دن روزہ رکھنے کے بعد روزہ کھولنے کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے اشاعتیں، تراویح کی حلاوتیں، تہجد نماز کی چاشنی، تلاوت قرآن پاک سے فضاؤں کا گونجنا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کا جھومنا، حالت روزے میں دنوں کا جگمگانا، روزے داروں کے پر رونق چہرے، مساجد کا نمازیوں سے بھرا ہوا ہونا، صدقات و خیرات زکوٰۃ کا تقسیم ہونا، اشارہ مل رہا ہے، دل گواہی دے رہا ہے، خشوع و خضوع بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس سے سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیاطین کو قید کیا جا چکا ہے اور بہترین مہینہ جلوہ و افروز ہو چکا ہے اور خدا کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے۔ اس مہینے کی لذت اور اہل عشق ہی محسوس کر سکتے ہیں، ہم جیسے ناتواں، کمزور، گناہگار، سیاہکار، ہر طرح سے بیکار اور بے قدر لوگ اس کی قدر و منزلت کیا جانیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا۔ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس ماہ کے چاند کو دیکھتے کے ساتھ والا لاڈ سے اللہ پاک سے جو چیز بھی مانگ جائے وہ اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ گھر میں بھی جب والد صاحب کا موڈ اچھا ہو تو پھر فرمائشیں کی جاتی ہیں، وہ پوری ہوتی ہے، اور اللہ پاک تو سب سے رحیم ہے، اس کی رحمت کا صرف ایک ذرہ تمام دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے، تو وہ اس خوشی کے موقع پر آپ کی خواہش کیوں نہ پوری کرے گا۔ اللہ کریم آپ کے دل کی خواہش زبان پر آنے سے پہلے ہی پوری کرے گا۔ یہ تو صرف اس کے ایک دن کا کمال ہے، جس دن ماہ رمضان کا چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے، پھر پورے ماہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آج انسانوں کے لیے سیل لگا دی جاتی ہے، آؤ کہ تم مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری عطا میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کی ایک مثال یوں لے لے، جیسے ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں آپ سالانہ سیل لگی ہو، عام دنوں میں 1000 روپے والی چیز 100 روپے میں مل رہی ہو، تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس سیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز میں نے اتنی کم قیمت میں خریدی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار تم تو بڑے خوش قسمت ہو، ہمیں بھی بتاتے ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے۔ اس طرح سے اللہ کریم کی جانب سے رمضان میں نعمتوں، برکتوں اور نیکیوں کی سیل لگا دی جاتی ہے، اور یہ سیل پھر پورا ماہ چلتی ہے، مگر اس سیل سے پہلے یعنی چاند کو دیکھنے کے ساتھ ہی اللہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک بہترین عمل بتاتے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین اور محبت کے ساتھ کرنا ہے، تو آپ کا جو بھی مسئلہ و پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، جب آپ کو چاند بذات خود نظر آ جائے یا کسی اور سے خبر مل جائے تو سب سے پہلے وضو کریں، اس کے بعد 10 بار سورہ فاتحہ اور 10 بار سورہ اخلاص اور 10 بار آیت الکرسی پڑھ کر اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی خواہش ہے اس کو دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھیں گے۔ آپ کی جو بھی خواہش تھی، چاہے وہ نیا گھر، نئی گاڑی، قرضے سے نجات، صحت و تندرستی، اولاد نرینہ کی خواہش، جاب میں ترقی، غمی پریشانی، نجات، غرض، جو بھی آپ کی خواہش ہے اللہ پاک وہ پوری فرما دے گا۔ ناظرین گرامی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو اس کے بعد روز محشر ہی اس کی آنکھ کھلے گی، قبر میں اس کے سب احساسات کام کر رہے ہوں گے، یا تو قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہاں سے جہنم کی گرمی اور بدبو اسے پہنچتی رہے گی، جو کہ گناہ گار شخص ہوگا، جبکہ نیک آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے وہ جنت کا نظارہ کرتا رہے گا اور جنت کی خوشبو کو محسوس بھی کرے گا۔ رمضان شریف اتنا بابرکت والا مہینہ ہے، اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ گناہ گاروں کے لیے اس پاک مہینے میں جہنم کی
کھڑکی بند کر دیتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد انہیں عذاب سے چھٹی مل جاتی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے روح و ریحان اور جنت کی خوشبو بڑھا دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے ایک موقع ہے، ہم نیکیاں کرنے کی عادت کو اپنا لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی عادت کو اپنا لیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس مہینے میں شیطان جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں بھی سب کچھ نہیں کریں گے تو خدا کی قسم باقی مہینوں میں سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس سے چھٹی مل جاتی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے روح و ریحان اور جنت کی خوشبوئیں بڑھا دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے ایک موقع ہے، ہم نیکیاں کرنے کی عادت کو اپنا لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی عادت کو اپنا لیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس مہینے میں شیطان جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں بھی کچھ نہیں کر سکتے تو باقی مہینوں میں بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی پکارتا ہے، اے طالب خیر، آگے، اے شر متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔